جی میرا سوال یہ ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے۔ کافر کا مطلب صحیح جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تو ہم سمجھ لیں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے۔ کسی بھی غیر مسلم کو ہم اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے، اسلام کی سچائی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہیں گے غیر مسلم ہیں اور ہمارے ہندو بھائی، کیونکہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، نراکار شکتی کے آگے نماز میں سر جھکاتے ہیں تو اب ہمیں وہ کہہ سکتے ہیں غیر ہندو، یعنی ہماری ہندو آستھاؤں کو نہیں ماننے والا۔ ان کی آستھا کیا ہے؟ مورتی پوجا کرنا ہے کہ نہیں؟ اور جو بھی ان کی آستھا ہے، ہماری آستھا کیا ہے کہ ایک ایشور ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، جو ہندو دھرم کی کتابوں میں گواہی دی گئی ہے۔ مگر ہم اکثر زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی اپنی کتابوں کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو اسی حساب سے ہماری آستھا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، ہر انسان کا مالک ایک ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، وہ سب کی پریکشا لے رہا ہے اور اپنی سچائی بھیجتا ہے آسمان سے، اور سب کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے اس نے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اسی رچنا کے تحت اس کے آسمان سے جو ہے آدیش آتے ہیں، سندیش آتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سنسار کا مالک ایک ہے۔ ہماری رچنا میں بھی ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں تو مصیبت میں، پریشانی میں، جب ہماری جان پر بناتی ہے تو ہم ایک ہی ایشور کو پکارتے ہیں، انیک کو نہیں پکارتے۔ تو ہماری فطرت میں، ہماری رچنا میں ایک ایشور کو پکارنا ہے، اور یہی سندیش قرآن میں ہے کہ ایک نراکار شکتی ہے، سنسار کا مالک ایک ہی ہے، اس کی بھکتی کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، کسی آکار والی چیز کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ تو اب ہم جیسے ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں غیر مسلم۔ غیر مسلم کا مطلب اسلام کو نہ ماننے والے، اسلام کی سچائی کو نہ ماننے والے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں کافر۔ غیر مسلم کافر ایک ہی بات ہے، نان مسلم ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ بڑا اس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ہم سے کافر کہتے ہیں۔ ارے بھائی کافر کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم۔ آپ ہمیں کہہ سکتے ہو غیر ہندو، یا ہمارے ہندو آستھاؤں کو نہیں مانتا، تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہو، اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ سمجھیں، ہم گیان کی روشنی میں صحیح بات کو سمجھیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، ہم کسی بھی ہندو بھائی کو اس وقت تک ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم اسے اسلام کی سچائی، اسلام کا سچا گیان سے اسے پوری طرح سنتشٹ نہ کر دیں، اسلام کی سچائی اس کو سمجھا نہ دیں۔ جب وہ ہم اسے خوب سمجھا دیں اور وہ خوب سمجھ جائے اور پھر بھی وہ انکار کر دے، تب آپ اسے غیر مسلم کافر کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ اسے سمجھائیں گے تو کیا پتہ وہ سمجھ جائے، سچائی کو مان لے، ایمان لے آئے، ہے نہیں؟ تو اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم اسے صحیح سے مطمئن نہ کر دیں، اسلام کی سچائی، اسلام کا سچا گیان اس تک ہم نہ پہنچا دیں، اس وقت سے پہلے ہم اسے کافر یا غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم سمجھ لیں ایک بات اور کہ کافر ہونا، کافر کہتے ہیں جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے، جو اللہ کے سندیش آئے ہیں آسمان پہ سے، قرآن مجید اور صحیح حدیث، اس کا انکار کر دے، اسے کہتے ہیں کافر۔ جو سچائی کا انکار کر دے، جو اللہ کا حکم ہے، جو سنسار کے سچے مالک کا سچا حکم ہے قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں، جو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے۔ تو حدیث جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اب جو اس سچائی کا انکار کر دے وہ ہے کافر، انکار کرنے والا کافر ہے، سچائی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب سمجھ لیں کافر ہونا مسلم یا غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ صرف ہندو بھائی ہی کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ کافر ہونا مسلم یا غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، بلکہ جو سچائی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔
اب کتنے مسلمان کہلا رہے ہیں لوگ اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ بات سمجھیں، قرآن کی روشنی بتا رہا ہوں آپ کو میں، کوئی ہماری بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلا رہے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو رہی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے، سب کچھ تو موت کے بعد ہی ہے۔ بھائی سب کچھ تو موت کی، کیونکہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا۔ رزلٹمنٹ اصل ہوتا ہے یا امتحان؟ اصل جو ہوتا ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ جب رزلٹ ملے گا وہ دنیا اصل ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا تو اللہ کی نظروں میں بہت چھوٹی چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ تو سب کچھ جو اسلام کو مانے گا اور اسلام کی سچائی کو مانے گا، اس کے لیے سب کچھ موت کے بعد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے انعام سے نوازے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ فکر ہوتی ہے مومن کی، مومن کی جو سچا مسلم ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلا رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے اور ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا پہ لگ رہی ہے، دنیا میں کود رہے ہیں، دنیا میں مال کی دوڑ لگا رہے ہیں، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب ہم سمجھیں، تو اسی طرح سے ہم بات سمجھیں کہ اسلام کی سچائی کیا ہے۔ پہلے توحید ہے، توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہیں۔ یہ اقرار کرتا ہے بندہ کہ میں ساری برائیاں چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں اور میں ساری برائیاں چھوڑ کر اللہ کی مرضی اچھائی پر آتا ہوں اور پھر اچھائی پر چل کر امن حاصل کروں گا، اپنے مالک کے حکم پر چل کر امن شانتی حاصل کروں گا، اچھائی پر چل کر۔ تو لا الہ الا اللہ، میں ساری برائیوں کو چھوڑتا ہوں اور ایک اللہ کے حکم پہ آتا ہوں اور اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی پوجا کروں گا۔ وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اور جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگوں گا اور اسی کے حکم پر چلوں گا، اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی پوجا کروں گا، اسی کے آگے جو ہے سر جھکاؤں گا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، جو اس کے ادھیکار ہیں وہ اس کو دوں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی، اللہ کی بندگی بجا کے دکھائی، ہم بھی ایسے ہی ان کی نقل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں ہم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے، پورا کر کے دکھایا ہے اور سارے انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ اس طرح سے راضی ہوتا ہے، میں نے اس طرح سے اللہ کو راضی کیا ہے، تم بھی اس طرح سے میرے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی کرو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلانے والے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو کافر ہونا مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک سچے مسلمان، سچے مومن کی زندگی کا مقصد اور منزل اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی نظروں میں دنیا کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کا مطلب کیا ہے، مسلم کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنی خواہشات، اپنی مرضی اللہ کے سامنے سونپ دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، جھکا دے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا بہت حقیر چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک آخرت بڑی چیز ہے جو موت کے بعد زندگی آ رہی ہے۔ تو یہی مرضی پھر مومن کی ہوگی، دنیا کے دھوکے دل نہیں لگائے گا۔ بھائی جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، تو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ جب زندگی نہ رہے گی تو دنیا کہاں سے رہے گی ہمارے لیے؟ ارے میرا شریر تو جا رہا ہے موت کی طرف، انسان موت کی طرف کو جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنی چاہیے
کہ جب میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی بادشاہت کا بھائی ہیں؟ جب میرا شریر ہی ختم ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو میں کیا کروں گا دنیا کا؟ تو اسی طریقے سے سمجھیں ہم کہ جو سچا جو مومن ہے، مومن کا مطلب، سچے مسلم کا مطلب اس دنیا کا دھوکہ وہ سمجھ جاتا ہے، سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے ایک سچا نور مل جاتا ہے۔ سچا نور کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کے ہوش میں آ جانا، دنیا کا دھوکہ کھل جانا اس کے اوپر، پھر وہ دنیا میں گم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی انسان پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اب اس سے باہر کی آواز نہ آئے، پانی کی آواز آ رہی ہے، جو آ رہی ہے وہ دنیا میں، اس میں پانی میں گم ہو گیا نا نیچے۔ اسی طرح سے دنیا میں انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہو، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہوں، اسے اپنی موت کا احساس نہ ہو کہ آج مر کے ہی جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ دیکھ سب کچھ رہا انسان، مگر سچائی سے اندھا ہے۔ اب جو انسان ہم دیکھیں اپنی مرضی چلاتا ہے، اللہ کی مرضی پہ نہیں آتا ہے، اسے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو اپنے بڑے بوڑھوں کی رسم مانوں گا بھائی، میں تو اپنے بڑے بوڑھوں کی بات مانوں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ اب حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تو بڑے بوڑھوں کی بات نہ مان، تو سچائی کو مان، سچائی اللہ کی ہے۔ تو کسی کی بات نہ مان، تو سچ کو مان، سچ اللہ کا ہے جس نے تجھے جیون دیا ہے۔ جب تجھے اللہ نے بنایا تو تیرے بنانے میں کوئی شریک نہ تھا اللہ کا، ہیں؟ ہاں، اسی پرکار سے پوری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو شریک کیوں کرتا ہے؟ بڑے بوڑھوں کی رسم کو مت دیکھ، اللہ کی سچائی کو دیکھ، اگر موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچنا ہے، نرک کی آگ سے بچنا ہے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، اللہ کی سچائی پر نہیں آتے ہیں، اب اللہ نے اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی ان کے کرموں کے عوض، کیونکہ اللہ کی راہ میں آنا چاہتے نہیں ہیں۔ جو انسان دھرتی میں ناحق اپنی بڑھائی جتلائے گا، جبکہ اس کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے بڑھائی کا، تعریف ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو انسان دھرتی میں ناحق اپنی بڑھائی جتلائے گا، ہر دھرمی اپنائے گا، اللہ کے سامنے محتاج نہیں بنے گا، اللہ کے ذکر کو نہیں سنے گا، سچائی کو نہیں مانے گا، دنیا والوں کی بات کو مانے گا، چاہے بڑے بوڑھوں کی ہو یا کسی کی ہو، اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دے گا اس کے کرموں کے عوض، چونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے ایمان کو حاصل کرنا۔ جب وہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں ہے، جب وہ ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں دے گا اسے؟ بھائی امتحان میں تو چھوٹ دی جاتی ہے، زندگی جو ہے امتحان ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، جس راہ پہ تو چلنا چاہے گا وہی راستہ تیرے لیے کھول دوں گا، میں آسان کر دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیاریوں میں انہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں لوگ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 17۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی ان کے کرموں کے عوض، کیونکہ یہ ہیں برے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ایمان کو حاصل کرنا، سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیاریوں میں انہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے دھرتی پہ، نبی کے دوارا اپنی سچائی کی روشنی جلاتا ہے۔ نبی جب آتا ہے تو نبی سچائی کی روشنی دکھاتا ہے لوگوں کو، مگر یہ ہر دھرمی نہیں مانتے، ہمارے بڑوں بوڑھوں کی رسم، مکے کے کافر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی رسم پر چلیں گے، ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات۔ آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو کہتے ہیں اس بات کو، اور زیادہ تر دھرتی پہ ایسے ہی بھرے پڑے ہیں جو ہر دھرمی اپناتے ہیں، کھاتے ہیں اللہ کا، پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، اور اللہ ہی کے ناشکرے ہیں، سچائی کو نہیں مانتے۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، موت کے بعد جو کر کے گیا ہے پھر وہی بدلہ پائے گا اللہ کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، سمجھیں اس کو ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان دنیا میں سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی بادشاہت کیا عجیب ہے، اپنے سامنے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، دوسروں کے لیے دنیا ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر سچائی سے اندھا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہے، اپنی موت کے ہوش میں نہیں ہے۔ اب
اگر یہ اللہ کی کھوج کرے گا تو اللہ ہی اس کو ایک نور دے گا، جس نور کے دوارا پھر یہ جس روشنی کو اپنی آنکھ کے سامنے نہیں دیکھ پا رہا ہے پھر اس روشنی کو دیکھے گا۔ ناری بات سن میں، جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کا دھیان، سمجھ، سوجھ بوجھ، ساری دماغ کی شکتیاں، طاقت سامنے لگی ہو، نظر سمجھ میں آ رہی ہے بات، سامنے دیکھ رہا ہو وہ، اور اس کی نگاہ نہ ہٹ رہی ہو وہاں سے، اس کا دھیان سارا وہیں ہے، پلک بھی نہ جھپک رہا ہو، اور دائیں بائیں سے اسے کوئی بلائے، کوئی پکارے، کوئی بولے، تو اتنا دھیان ادھر نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا ہٹا تو بھائی، مجھے دیکھنے دے سامنے، ہے کہ نہیں؟ تو سامنے سے دھیان نہیں ہٹائے گا۔ اسی پرکار سے آج جو لوگ ہر دھرمی اپنائے ہوئے ہیں، دھرتی میں ناحق اپنی بڑھائی جتلاتے ہیں، ان کا دھیان صرف دھوکے پہ لگا ہے، دنیا کے دھوکے پہ۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پہنچاتا ہے، سچائی کو پہنچاتا ہے، مگر یہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جانتے تو ہیں مگر نظر انداز کر دیں۔ سب کو پتہ ہے میرا مالک ہے ایک، اس کو راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے، ہم اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں، مگر نظر انداز کر دیتا ہے، نہیں مانتا، جھٹلا دیتا ہے، سمجھے؟ تو اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آنکھ رکھ کر حق بات کو، سچی بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے میرے مرا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، ہوش میں نہیں آتے، جاگتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، زبان رکھ کر سچ بات کو نہیں بولتے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے، یہ اب نہ پلٹیں گے، مطلب جیون کا سمے ایسی برباد کر لیں گے، اپنے مالک کی طرف نہ پلٹیں گے۔ پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، میرے بندے جب دنیا میں تجھے میں نے بھیجا تو تجھے اکیلے بھیجا، جو کچھ تو نے پایا دنیا میں جا کے پایا، میں نے تجھے دیا، بیوی بچے، مال دولت، اولاد، زمین جائیداد، جو بھی کچھ پایا دنیا میں جا کے پایا۔ جب میں تجھے بلاؤں گا واپس تو جو کچھ تو نے دنیا میں پایا ہے اس سب کو یہیں چھڑوا دوں گا، اور سب کو یہیں چھڑوا دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے بچے روز یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑتے ہیں۔ کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹکتی، اپنی بادشاہت کو ہی دکھاتا ہے دنیا میں، مگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ مال دولت زمین جائیداد، جب موت آتی ہے سب اس کے لیے، سب کچھ دنیا میں جو کچھ تھا اس کے لیے زیرو بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر موت پر اس کا دنیا کا نشہ ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، زمین کا نشہ، جائیداد کا نشہ، اولاد کا نشہ، پھر جب سب کچھ ختم ہوتا ہے، انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے مرتے ٹائم کیا کہ اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ گیا ہے، ہاں، اور ادھر آخرت کی طرف ٹکٹکی ہوتی ہے، ادھر دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے، ہاں، اور پھر اس وقت جب اسے دیکھتا ہے کہ آج جو کچھ میں نے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی آج وہ سب میرے لیے ختم ہونے جا رہی ہے، اس وقت اسے ہوش آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن میں اپنے آپ میں برباد کر لیا اپنے جیون کو، سچائی سمجھانے والے بہت آئے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے دنیا میں تجھے میں نے اکیلے بھیجا، جب بلاؤں گا سب کچھ یہیں چھڑوا دوں گا، تو کیا کر، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے اور مجھ سے معافی مانگ۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ کہیں، نہیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ ارے کوئی دھوکے سے دل نہیں لگایا کرتا، یہ دنیا ہے ہی دھوکا، زندگی ہے ہی دھوکا، بہت ناپیدار زندگی ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور زندگی ہے دنیا کی، انسان کی، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھا لو، اپنے دل کو سمجھاؤ، تجھے یہاں سے جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تیرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، وہ کہانی قصہ نہیں ہے، وہ خواب خیال نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ جیسے اور لوگ مر کے چلے گئے تجھے بھی مر کے جانا ہے۔ اپنے دل کو اکیلے میں بیٹھ کے سمجھاؤ، سمجھوتا کرو اپنے آپ سے، یہ دنیا دھوکا ہے۔ تو فرمایا میرے بندے میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، جب دنیا سے آئے، دنیا بنائی تیرے امتحان کے لیے، ہاں، اس امتحان میں تو جبھی پاس ہو سکتا ہے جب تو میرے پاس آئے،
تو دنیا کی محبت لے کے نہ آئے، ایک نور لے کے آئے، یعنی میری محبت لے کے آئے ہیں۔ تیرا دل دنیا کی کسی چیز میں اٹکا ہوا نہ ہو، تو تم میری محبت لے کے آئے۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف۔ اسی لیے کہا کہ یہ اب نہ پلٹیں گے، جو لوگ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں یہ اب نہ پلٹیں گے اللہ کی طرف، اب نہ لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ بات پہ غور کریں، لوٹنا کیا ہے کہ جیون کا سمے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے ایک انسان کے سامنے دوسری موت دکھائی، کیوں؟ تاکہ تو اپنی تیاری کر لے، تو دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی خود تیاری کر لے، اندھیرے میں نہ مر۔ تو اس لیے ہم یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر لوٹائے اپنی طرف، ہم پہلے لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنے دھیان کو، اپنی سوچ کو، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں۔ جب ہم مر کے جائیں تو انشاءاللہ ہم انعام کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اب آگے ہم مثال پیش کریں گے قرآن مجید سے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیں؟ ارے بھائی تو کوشش تو کر، محنت تو کر، بے چین تو ہو، پریشان تو ہو، اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ تو کر، اللہ کی راہ میں تکلیف تو اٹھا، حسرت تو کر ایمان کو پانے کی، بھاگ دوڑ تو کر، بے چین تو ہو، پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دل سے جلیل کر کے نکال دے گا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ دیکھو، جب انسان سچائی کی تلاش کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی کی اور ہر دھرم سے کی، کبھی کہیں جا کسی مندر میں، کبھی کہیں جا، کبھی کسی کے پاس جا، کبھی عیسائیوں کے پاس جا، کبھی کسی اسلام دھرم خود بٹا ہوا ہے، کبھی فلاں فرقے والے کے پاس جا، کبھی کہیں جا، کبھی کہیں جا، سچائی کی تلاش میں۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے تار کا ایک گچھا ہو اور اس میں ایک تار میں لائٹ ہو اور باقی کسی میں لائٹ نہ ہو، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کی پہچان کریں۔ اب ہم تاروں کو چیک کر رہے ہیں بار بار، ایک تار سے ہاتھ لگایا اس میں لائٹ نہیں ہے، دوسرے سے ہاتھ لگایا اس میں لائٹ نہیں ہے، تیسرے سے لگا کے چیک کیا اس میں بھی لائٹ نہیں ہے، چوتھے سے لگا کے چیک کیا اس میں بھی لائٹ نہیں، سارے تار چیک کر لیے اس میں لائٹ نہیں، پھر جب ایک تار میں جب ہاتھ لگایا تو اس میں کرنٹ لگا، معلوم ہوا کہ ہاں اس میں لائٹ ہے۔ اسی پرکار سے جب سب کا مالک ایک ہے تو اس دھرتی پہ اس کا سچا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ ہے صحیح اسلام۔ صحیح اسلام کی جانچ کریں، اس میں تحقیق کریں، کھوج کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ایمان کا کرنٹ ضرور لگے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تمہیں ضرور ہی محسوس کرائے گا۔ 3 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ اگر تینوں مرحلوں میں اس نے دنیا کے دھوکے پہ دھیان لگا رہا، اس کا مال دولت کوٹھی بلڈنگ انہی میں دھیان لگا رہا، تو یہ مرنے کے ایسی حالت میں مر کے چلا گیا دنیا بٹورتے ہوئے، تو یہ مرنے کے بعد برباد ہے، اس امتحان میں فیل ہے۔ اگر اس نے اس کا تینوں مرحلے میں سے کسی بھی مرحلے میں اللہ کی طرف دھیان لگ گیا اور اللہ کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی، اللہ نے آسمان پہ سے ایمان کم اتارا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میری کھوج کرنے والے دنیا میں کم ہوں گے، جو میری کھوج کرے گا، مجھے پانے کی محنت کرے گا، میں اسی کو ایمان دوں گا۔ تو اسی پرکار سے جب ہم نے رات دن محنت کری، بھاگ دوڑ کری، بے چینی، پریشانی کہ ایمان کو حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، کتنے لوگ مر گئے دنیا میں، پتہ نہ کتنے دن باقی بچے ہیں۔ جب محنت کری تو اللہ نے دیکھا میرا بندہ میری کھوج میں تکلیف اٹھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ نے جو ہے دنیا میں جو ہے دکھا دیا، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیا۔ تو اسی پرکار سے تینوں مرحلے میں جب بندہ اگر اللہ کی طرف دھیان لگ گیا اور اس نے محنت کری، کوشش کری، اور اللہ کی طرف سے کوئی چمتکار اس نے پا لیا، اور پھر اسی کا غلام ہو کر، اسی پر لگ کر مر گیا، تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی کھوج میں سچائی کو حاصل کیا، محنت کری، رات دن محنت کری، بھاگ دوڑ کری، اور ایمان کی طلب کری اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچائی دکھائے، زندگی موت کی طرف جاری ہے، پتہ نہیں کب اس کا بلاوا آ جائے۔ اللہ نے چمتکار دکھایا، دنیا کی محبت دل سے نکال دی، تو اب یہ بندے کے بس کی تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ چمتکار دیکھ لیا اللہ کا، تو اب ایمانداری سے بتاؤ کیا اب دل میں پکا یقین نہیں ہے کہ یہی سچا راستہ ہے؟
اب جب چمتکار دیکھ لیا تو ساری دنیا مل کر گمراہ نہیں کر سکتی، الحمدللہ۔ اسی بات کو قرآن میں کہا اللہ نے، جس کو میں ہدایت دوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو میں سچا راستہ دکھاؤں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہیں، ہاں، جس کو میں دھکا دوں اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور جس کو میں سنبھالوں اس کا بگاڑنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ دنیا ساری مل کر بھٹکا نہیں سکتی۔ جیسے انسان دین پہ چلنے لگے، اب اسے کوئی بہکائے، ارے تو کہاں چل رہا ہے یار، چھوڑ اس چیز کو، فلاں کام دھندا دیکھ، یہ دیکھ وہ دیکھ، تو وہ منٹ سے پہلے بھٹکائے میں آ گیا۔ دنیا اسے بہکا دیتی ہے، دنیا اسے بھٹکا دیتی ہے۔ جب اللہ کوئی بندے کو نور، پرکاش، روشنی عطا کر دے تو دنیا پھر اسے بھٹکا نہیں سکتی۔ ایسا ایمان انسان بنائے جو موت کے بعد اس کے کام آئے۔ جب کھوٹا سکہ ہم پسند نہیں کرتے تو اللہ بھی کھوٹا ایمان پسند نہیں کرتا، اس لیے کھرا ایمان پیدا کریں۔ جو محنت کرے گا وہی پائے گا، وہی اسی کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر مٹھائی میں کھاؤں گا تو ذائقہ میرے منہ میں تو آئے گا۔ اب تم کھڑا ہو کر اگر دیکھو گے مجھے مٹھائی کھاتے ہوئے تو ذائقہ تمہارے منہ میں نہیں آئے گا، جو کھائے گا اسی کے منہ میں آئے گا۔ جو اسٹیشن پہ سے بیٹھے گا وہی دلی پہنچے گا، اور خالی دیکھنے والا ریلوں کو، گاڑیوں کو دیکھنے والا کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو جو محنت کرے گا وہ پائے گا، ورنہ دیکھتا رہ جائے گا اور زندگی کا سمے پورا ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، ارے سب کو یہ جیون ملا ہے۔ انمول تیرا جیون یوں ہی گنوا رہا ہے، اے انسان انمول تیرا جیون یوں ہی گنوا رہا ہے، کس اور تیری منزل اور کس اور جا رہا ہے۔ تیری منزل تھی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کر کے مر کے جانا، اور تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کس اور تیری منزل اور کس اور جا رہا ہے۔ کوئی جاتا ہے یہاں سے، کوئی آتا ہے یہاں۔ کتنے آ رہے ہیں دنیا میں پیدا ہو کے انسان، اور کتنے مر کے جا رہے ہیں دنیا سے۔ کوئی جاتا ہے یہاں سے، کوئی آتا ہے یہاں، اور ایک دکھاوا، ایک تماشا، ایک میلہ ہے یہاں، زندگی اور موت کا میلہ۔ اس میلے کو دیکھو، دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ، سچائی کی طرف دھیان لگاؤ۔ کوئی جاتا ہے یہاں سے، کوئی آتا ہے یہاں، اور ایک دکھاوا، ایک تماشا، ایک میلہ ہے یہاں، اور جس کو تاکا موت نے پھر وہ بستا ہے کہاں۔ ہاں، اور کوئی آگے اور کوئی پیچھے، سب کو جانا ہے وہاں اللہ کے پاس۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا ساری دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ میں جو ہے میری عادت ہے کہ مجھے کسی سے برتاوا کرنا ہو تو میں پہلے اچھے برے انسان کو دیکھتا ہوں۔ پہلے میری نگاہ اس بات پر رہتی ہے کہ انسان اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا ہے تو میں اس سے برتاوا کرتا ہوں، اگر اچھا نہیں ہے تو میں نہیں کرتا۔ لیکن اگر میں جاتا ہوں سب کے پاس، اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ چیک کرنے کے لیے جانا پڑے گا نا، جبھی تو معلوم پڑے گا اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ میں سب کو جو ہے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو میں ایک دکان پہ گیا، وہ دکان تھی تھوک کی، اور جیسے آٹا ہے، دال ہے، سب طرح کی دال ہیں، مرچ مسالے ہیں، اور کافی بڑی دکان تھی وہ تھوک کی۔ تو میں وہاں گیا، اب وہ میرا نیا چہرہ دیکھ کر کے مجھے ریٹ مہنگے بتائے، حالانکہ الحمدللہ اللہ نے کافی علم دیا ہے۔ جب جس کو دین کا علم مل جاتا ہے وہ دنیا کی حقیقت بھی اس کے دماغ پہ کھل جاتی ہے۔ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے اس کی بات پہ دھیان نہ گیا، اس کے کرموں پہ دھیان گیا، اور اس کے شریر پہ دھیان گیا کہ شریر اس کا زندگی کی شام ہونے والی تھی، بڑھاپا چل رہا تھا، بال سفید ہو گئے، زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا من کے بڑے میاں، ساری عقل کی طاقتیں دنیا بٹورنے پہ لگا دیں، کچھ اللہ کی طرف بھی دھیان لگایا ہیں؟ من کی یہ تمہاری دکان میں جو ساری یہ دال ہے، چاول ہیں، اور کتنے طرح کی دال بھری پڑی ہیں، بیسن ہیں، اگڑم جھگڑم، نرا گودام بھرا پڑا۔ من کی یہ سب اس اللہ کی نعمتیں ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوری دھرتی پر جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، دال ہیں، سبزیاں ہیں، جو کچھ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دنیا مانگو گے تو وہ تمہیں دنیا دے دے گا، جنت مانگو گے تو جنت دے گا، ہیں؟ تو اگر تم نے دنیا مانگی، دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے، تو یہ تو کچھ بھی نعمتیں نہ ہیں دنیا کی، اللہ کی تو گارے مٹی کی دنیا ہے۔ اس کو تو اللہ نے حقیر کہا ہے قرآن میں، ہیں؟
چھوٹی سی چیز ہے یہ، کچھ نہیں، کچھ سمے کا کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی۔ اصل زندگی جس کی اللہ نے تعریف کری ہے وہ جنت کی زندگی ہے، جس میں اللہ کی اس دنیا سے کروڑوں گنا بہترین نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اگر ہم نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو وہ ساری نعمتیں فری میں ہماری ہیں۔ تو تم نے جو ہے ساری عقل کی طاقت دنیا پہ لگا دی، ارے اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، تو پھر وہ تھوڑا سا دماغ ان کا صحیح ہوا، کہنے لگے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں اللہ کی طرف دھیان، حالانکہ مسلمان تھے وہ، اللہ کی طرف دھیان لگانا چاہیے، بات صحیح ہے۔ تو پھر میں نے اپنے چینل کا انہیں ایڈریس دیا کہ آپ ہمارا چینل دیکھیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھو، سب کچھ اللہ کا ہے، اگر ہم نے اللہ ہی کو ناراض کر کے مرے تو بھئی پھر ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، سب نعمتیں چھن جائیں گی ہم سے، اور جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی، جہنم کی آگ، نرک کی آگ، ہمیشہ کے تباہی کا جیون۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو بھئی ہمیشہ ہمیشہ یہ کامیابی ہے، اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ جنت میں۔ اس لیے یہ زندگی 4 دن کی ہے، دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو صحیح کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چینل بھی لے لیا انہوں نے، لیکن اللہ کی طرف مستقل لگنا نہیں، محنت نہیں کرتے۔ مستقل انسان محنت کرے، لگاتار علم حاصل کرتا رہے، لگاتار لگا رہے، محنت میں کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، تو بے شک اللہ مالک ہے، جو تم اس سے مانگو گے وہی تم عطا کر دے گا۔ دنیا مانگو گے دنیا کا راستہ کھول دے گا، جو مانگو گے اس کا راستہ کھول دے گا، ایمان مانگو گے ایمان کا راستہ کھول دے گا، جو چاہو گے، کیونکہ اللہ مالک ہے، جو مانگو گے اس سے وہی دے گا وہ تو۔ اب اسی طرح سے دیکھیں، ہم جو لوگ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں اور اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ النور، سورہ نمبر 24 میں اور آیت نمبر 39 میں کیا کہا گیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، ذرا دھیان لگا کے سنیں بات کو، جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت میں پانی دکھ رہا ہو کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ تھک کر اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ بڑی گہری آیت ہے سمجھنے کی، اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے ہیں، اور اللہ جلد ہی حساب کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، یعنی کہ اللہ کی مرضی پہ نہ آئے، جبکہ اللہ کے حکم سارے انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ نبی جو آتا ہے دھرتی پہ وہ انسانوں کو کے فائدے کے لیے کہتا ہے، ان سے انہیں جہنم سے بچانے کی بات کرتا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، ہمیشہ نعمتوں کی بات کرتا ہے نبی۔ لیکن شیطان انسان کو ایسا الجھاتا ہے، اور پھر انسان کا نفس من کہ وہ دنیا پہ ایسا بھٹکتا ہے کہ وہ اللہ کے اپنے مالک کی مرضی پر نہیں آتے، فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے، بلکہ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت میں پانی دکھ رہا ہو، یعنی کہ جو اپنے مالک کی مرضی پہ ہی نہ آئے گا، جبکہ اللہ کی مرضی انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم شراب نہ پیو، اگر ہم شراب نہ پئیں تو ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جوا مت کھیلو، اگر ہم جوا نہ کھیلیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور موت کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے حکم کیا ہے؟ سچ ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ سارا اسلام سچائی سے بھرا پڑا ہے۔ سارے جیون جینے کے طریقے ہیں اسلام میں، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک انسان کے، جو اللہ نے بتائے ہیں انسان کو طریقہ زندگی جینے کا، کہ میرے بندے میری مرضی پہ چل کے آ اور میرا انعام کو پا۔ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تیری میں نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، زبان دی، سب کچھ دیا، اگر تیرا پورا دھیان دنیا کے دھوکے پر لگا رہا، تو نے میری طرف غور نہ کیا، تو بھٹک کے مر جائے گا۔ شیطان تجھے اچک لے گا، شیطان تجھے بھٹکا کے مار دے گا۔ اس لیے میری دی ہوئی عقل کو سچائی پہ لگا، سچائی پہ غور کر، اس سے پہلے کہ تیری موت کا، زندگی کا سمے ختم ہونے پہ آ جائے۔ اس طرح سے ہم سمجھے جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، اپنے مالک کے حکم کا انکار کر دیا انہوں نے، ان کے کرموں کی مثال، اب ان کے کرم جو ہوں گے، ان کے کرم اپنی مرضی پہ ہوں گے،
ارے چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ اپنی، اب جو ماں اس کے لیے بہتر سوچ سکتی ہے کہ بیٹا وہاں نہ جا، وہاں نہ جا، وہاں صحیح جانا تیرے لیے صحیح نہیں ہے، وہ بچہ نادان ہے، چھوٹا سا گود میں کھیلتا ہے، اسے کیا معلوم میرے لیے کیا نفع بخش ہے کیا نقصان دہ ہے کہ ماں کے مقابلے میں، ناری بات سمجھ میں، ماں کے مقابلے میں اسے کیا معلوم۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کی بات نہ مانے، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ماں اس سے منع کر رہی تھی بیٹا وہاں مت جا، وہاں کانٹے ہیں، اور وہ وہاں چلا گیا، اس نے ماں کی بات نہ مانی، معلوم ہوا کہ اس کے کانٹے ہی کانٹے چبھ گئے شریر میں پورے میں، کانٹا میں جا گر گیا وہاں، تو نقصان کس کا ہوا؟ بچے کا ہوا نا۔ ہاں، تو جو انسان اپنے رب سے دور ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ نادان گود میں ہو اور وہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور پھر روتا پھر رہا ہو، چیختا پھر رہا ہو، دل دماغ اس کا بے چین ہو اپنی ماں سے بچھڑ کر، ہیں؟ ہاں، جو بندہ اللہ سے دور ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ اور جب تک وہ بچہ اپنی ماں کی گود کے آنچل میں آ کے نہ بیٹھ جائے، جب تک اس کی چیخ پکار بند نہ ہوگی، اس کا دل دماغ کی بے چینی ختم نہ ہوگی۔ اسی پرکار سے انسان دنیا میں کتنی دوڑ لگا تو، مال کی، دولت کی، ہر چیز کی دوڑ لگا تو، ہاں، جب تک تو اللہ کی شرن میں نہ آئے گا، اپنے رب کے حکم پہ نہ آئے گا، اللہ کی پناہ میں نہ آئے گا، تجھے دنیا کے اندر کہیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کیا کہ میرے بندے اگر تجھے مجھے چھوڑ کر پوری دنیا میں کہیں بھی سکون مل جائے تو مجھے خدا کہہ نہیں چھوڑ دیو، ہیں؟ تو اللہ کی یاد کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ ہماری روح کا سکون ہے، اللہ ہماری روح کا چین ہے، اللہ ہماری روح کی شانتی ہے، سکون ہے، اس لیے اللہ کی یاد ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کی یاد، مال میں سکون نہیں ہے، اولاد میں سکون نہیں ہے، زمین جائیداد کے اندر سکون شانتی نہیں ہے، ہیں؟ عورت کے پہلو میں لیٹنا سکون شانتی نہیں ہے، دنیا میں سکون شانتی کہیں نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں جو کہا گیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے، کیونکہ ان کے کرم اپنی مرضی کے ہو گئے نا، اب اپنی مرضی سے جئیں گے زندگی تو پھر کیا ہوگا؟ غلط منزل اختیار کی اور غلط راستے پہ جائیں گے، اور غلط راستے کا انجام تو پھر برا ہی ہوتا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ جب اس دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دنیا میں ہم نے اپنے جیون کی شروعات کی ہے؟ کس نے کرائی ہے؟ اللہ نے کرائی ہے شروعات۔ جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جیون جینا سمجھداری نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جیون جینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ جب دنیا میں مرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، تو جیون کی منزل طے کرنا بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمیں موت دے کے اٹھائے گا، اس کو جانے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس راہ پر چلانا چاہ رہا ہے، تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ موت کے بعد تباہی ہے۔ دنیا میں جو چاہنا ہے کر لو، اپنی منمانی کر لو۔ دنیا کے اندر کتنے منمانی کر رہے ہیں روز، ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں مانتے اللہ کی بات، تو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہاں، موت کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا اے انسان تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے، نرک میں جانے والا ہے، نرک میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کی مرضی پہ آ جائیں گے، اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے انوسار، قرآن کے انوسار، وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے یہاں انسان کا مرتبہ کالے رنگ سے نہیں ہے، گورے رنگ سے نہیں ہے، بھورے رنگ سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، زمین جائیداد سے نہیں ہے، امیری غریبی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں انسان کا مرتبہ، اس کا مرتبہ اچھے کرموں سے ہے۔ جتنے اچھے کرم ہوں گے اللہ کو راضی کرنے والے، شرک سے بچنے والے، اتنا ہی بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں اس کا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت میں پانی دکھ رہا ہو، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ تھک کر
اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تو نے اللہ کی مرضی ٹھکرا دی، اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی بیکار ہے، 4 دن کا کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑ، دنیا ایک بازار ہے جو میں نے سجایا ہے، تجھے دنیا کے اندر جنت اور جہنم کمانے کے لیے میں نے بھیجا ہے، جنت اور جہنم خریدنے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا اصل زندگی آخرت کی ہے، تو اس کی تیاری کر کے آ، میں تیرا مالک ہوں، مجھے راضی کر کے آ۔ اور تو سمجھ رہا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، میرا مالک کوئی نہیں ہے، تو اندھا ہو کر اللہ سے اور آخرت سے دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ ہاں، تو پھر یاد رکھ اللہ نے تیری مثال دی ہے کہ تو ایک ریت کے اندر جو پانی ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہو، وہ دکھنے میں تو لگتا ہے پانی، مگر وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اس سے پیاس نہیں بجھتی ہیں، اس پانی سے وہ پانی نکلتا نہیں ہے، اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ تو اسی پرکار سے تو دنیا کے مال دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس دنیا میں تو ایسے جی رہا ہے جیسے تجھے یہاں سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، دنیا میں اسے ہمیشہ رہنا ہو۔ خود اپنا شریر موت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ اندھیرے میں، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، دنیا کے دھوکے میں لین، دنیا کے دھوکے میں گم، سچائی سے اندھا۔ رات دن لوگ اس کے سامنے مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی دنیا ہر روز مٹ رہی ہے، مگر یہ سچائی سے اندھا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے۔ بس اس کی نگاہ کہاں پر ہے؟ مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، مکاری کر، بے ایمانی کر، جو دنیا کی دوڑ لگائے گا وہ ظلم جاستی سے کبھی رک ہی نہیں پائے گا، یاد رکھنا۔ جو اپنے رب کو بھول جائے گا، جس کا ایمان موت کے بعد کی زندگی پہ نہ ہوگا کہ اللہ میرا حساب لے گا، صرف دنیا کو دیکھے گا اور اس کی دوڑ لگائے گا، وہ کبھی ظلم جاستی سے باز نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی اچھی کرنے کے لیے ظلم بھی کرے گا، جاستی بھی کرے گا، دوسروں کو حق بھی مارے گا، دوسروں کو تکلیف بھی دے گا، اپنی دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ اب جو انسان اللہ سے اندھا ہو کر کے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو کر کے، اللہ نے ہر انسان کے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں۔ ہاں، دنیا، جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو دنیا اسے بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی سہاونی لگتی ہے، اپنے جیون سے بڑا پیار ہوتا ہے بچپنے میں، ہیں؟ لیکن جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکھ ملے، لیکن دکھوں میں گر جاتا ہے، ہیں؟ ہاں، چاہتا ہے مجھے موج ہی موج ملے، ایسی ایس ملے، لیکن وہ دکھوں میں، تنگیوں میں، بیماریوں میں گھرتا رہتا ہے۔ انسان چاہتا کیا ہے اور اس دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ یہ دکھاتا ہے میرے بندے، دکھ دے کر، تکلیف دے کر، کہ دیکھ تو سکھ چاہتا ہے، تیرے اندر میں نے جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، سورگ کی خواہشیں رکھی ہیں، کہ تو چاہتا ہے مجھے دکھ نہ ملیں، سکھ ہی سکھ ملیں، لیکن میں تجھے دکھوں میں گھیرتا ہوں۔ یہ زندگی ایس موج کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی، دنیا کی زندگی مزے، تجھے میں نے دنیا کی زندگی مزے کرنے کے لیے اور ایس کی بنسی بجانے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں نے تجھے مزے کرنے کے لیے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ دکھ، مصیبت، تکلیف، پریشانی اٹھانے کے لیے اور امتحان کے لیے، پریکشا کے لیے دی ہے۔ اور بندے غور کر، یہ زندگی تو ایسے لیے پھر رہا ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ غور کر، شریر تیرا، اس پہ حکومت میری، تو نہیں چاہتا میرے بال بڑھیں، لیکن میں بڑھاتا ہوں، تو روک نہیں سکتا۔ ناخون تیرے، شریر تیرا، تو چاہتا ہے، تو نہیں چاہتا میرے ناخون بڑھیں، لیکن میں بڑھاتا ہوں، تو روک نہیں سکتا۔ تیرے ایک ایک روئے پر میری حکومت، میری بادشاہت، علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ ہاں، جس نے آنکھیں کھول کر اللہ کی باریک قدرت کو پہچانا اور غور کیا، بس وہی جاگ پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا، جنہیں کتنے روز بھٹک کے مر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں، اب انسان مال دولت اللہ کی طرف سے اندھا ہو کر، آخرت سے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو کر صرف دنیا کو دیکھے اور دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگائے، یہاں تک کہ اس کا شریر موت کی طرف پہنچ جائے، زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف پہنچ جائے اور زندگی کی شام ہونے والی ہو، ہیں؟ اپنے مالک کی مرضی پہ نہ آیا، اپنی منمانی کرتا رہا،
اور اسی کو صحیح سمجھتا رہا، اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، کیا سمجھتا رہا؟ مال دولت، اس زندگی کو کامیاب بنانا، یہی راستہ ہے میری، یہی منزل ہے، یہی سمجھتا رہا بس ہیں۔ جیسے کوئی شخص دوڑتا رہے اور جو ہے وہ ریت کے اندر پانی ہے، اس کو سمجھتا رہے کہ یہ پانی ہے، اس سے میری پیاس بجھ جائے گی ہیں۔ ہاں، ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں انسان دور سے دکھائی دے رہا ہے کہ ریت میں پانی دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں بڑی محنت کر کے تھک گیا، ہار گیا، جب اس تک پہنچا، جب اس کھائی میں پہنچا نیچے، اور جب دیکھا پہنچا وہاں تو اس پانی کو پینا چاہا، لیکن دکھ تو رہا ہے لیکن پیاس نہ بجھی، دکھ تو رہا ہے پیاس نہ بجھی۔ تو یاد رکھیں، جو اپنے مالک کو بھول کر کے اور جنت کی خواہشیں یہیں پر پوری کرنے لگ گیا، مال دولت کے اندر خواہشیں پوری کرنے لگ گیا، اللہ کو بھول کر اس دنیا کی نعمتوں میں اپنی جنت کی خواہشیں پوری کرنے میں لگ گیا، پھر اس کی زندگی کی جب شام ہوگی، جب دنیا اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے کا وقت آئے گا، تب اس کا دنیا کا نشہ ہٹے گا اور سمجھ میں آئے گی کہ اس سے میری پیاس نہ بجھی ہیں، میری پیاس نہیں بجھی۔ تو اب کیا دیکھے گا؟ موت کے بعد پھر اللہ کو سامنے پائے گا۔ ہاں، اسی کی مثال دی ہے کہ یاد رکھیں کہ دنیا کی جن لوگوں نے اللہ کی سچائی کا انکار کیا، ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت میں پانی دکھ رہا ہو کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ تھک کر اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ موت پر سب زیرو ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، تو کچھ بھی نہ پائے، سب موت پہ زیرو ہو جائے گا، سب کچھ بھی نہ پایا، سب ختم ہو گیا، مال دولت سب کچھ ختم ہو گیا، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے، موت کے بعد پھر اللہ کو دیکھے گا۔ ہاں، اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے ہیں، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا مالک ہوں، جو تو نے چاہا وہی تیرے سامنے میں نے راستہ کھول دیا۔ تو نے دنیا کو چاہا، دنیا کو چاہ کر تجھے کیا ملا ہیں؟ تیری پیاس بھی نہ بجھی، تیرے اندر جنت کی خواہش رکھی تھی میں نے، جنت کے شوق رکھے تھے، جہنم کے خوف رکھے تھے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی تھی، اپنی چاہنا رکھی تھی، تیری روح کے اندر اپنی پیاس رکھی تھی، مگر تو اسے نظر انداز کرتا گیا، دنیا کے دھوکے میں لگا رہا، اور تیرا من میں خیال تھا کہ فلاں میرے کام آ جائے گا، فلاں میرے کام آ جائے گا۔ میرے بندے تو نے میری قدرت پہ غور نہ کیا، جب میں موت دے کے اٹھاتا ہوں تو کوئی کسی کی موت کو نہیں روک سکتا، کوئی کسی کی سہایتا نہیں کر سکتا، میری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، میرے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا، میرے سامنے کوئی دم مارنے والا نہیں، میرے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں، میرے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، مگر الا باذنی، جتنا کہ میں کسی کو اجازت دوں گا، کسی کو میں حکم دوں۔ تو دنیا میں تو نے میری قدرت نہ پہچانی، تو دنیا میں سمجھتا رہا ہے منتری میرا یار ہے، بادشاہ میرا یار ہے، فلاں میرا دوست ہے، وہ میرے کام آ جائے گا، وہ میرے کام آ جائے گا۔ تو نے کبھی غور نہ کیا، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے کوئی چیز پیدا نہ کرے تو پھر کہاں سے انسان کھائے گا، کون سے کاروبار سے کمائے گا؟ اس لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں، سچائی کو پہچانیں اور غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جیون کا سمے تو ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، چاہے غور کرو یا مت کرو۔ ہاں، پھر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، زندگی کی شام ہو جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، دنیا میں جو کچھ بٹورا تھا دنیا بٹورتے مر گیا، سب کچھ موت پہ اس کے لیے ختم ہو گیا، دنیا کا مال دولت زیرو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرا مالک تھا، تو میری مخلوق، تجھے میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا تھا، اب دنیا میں جو تو نے مانگا، تو نے دنیا مانگی، تجھے میں نے دے دی، اب موت کے بعد آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو میرا انکاری بن کے آیا، اب تیرے لیے موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اب ہم ذرا غور کریں، اگر سب کچھ تو موت کے بعد ہی ہے، لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، عقل کا اندھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اسے کیا دکھائی دے گا جب تک اللہ نور نہ دے گا۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھیں نور کا حوالہ دیا ہے اللہ نے۔ اب دیکھیے، پہلے اس آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اس سے اگلی آیت پڑھوں گا، آیت نمبر 40۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان
میں مریچکا یعنی پیاسا انسان بالو ریت میں پانی دکھ رہا ہو اور اس کی دوڑ لگائے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، جیسے کرم کیے تھے ویسے حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ ہاں، اب دوسری مثال سنیں کیا ہے، آیت نمبر 40 میں سورہ النور سورہ نمبر 24۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھکار کی اوپر ایک موج چھائی ہے، لہر، یعنی ایک تو کالا سمندر ہے، کالے سمندر کے اوپر ایک لہر تو ہوتی ہے ہلکی، اور ایک لہر ہوتی ہے موٹی اور بھاری، ہیں موٹی اور بھاری لہر، اور کالی لہر، کالا سمندر، سمجھے بات کو۔ اندھکار کی اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، کالی لہر، پانی کے سمندر کی کالی لہر، اس پر ایک اور لہر، لہر کے اوپر لہر، بات ذرا سمجھیں، لہر کے اوپر لہر، موج، اور اس کے اوپر بادل۔ اندازہ لگاؤ، کالا سمندر ہے، اس کے اوپر ایک بھاری لہر ہے پانی کی، پھر لہر کے اوپر ایک اور لہر ہے، اور پھر اوپر آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں، کالے بادل۔ اور کوئی انسان سمندر کے اندر ہو تو ایمانداری سے بتا وہ کیا دیکھ پائے گا؟ پھر کتنا اندھیرا ہو گیا، ہیں کتنا اندھیرا ہو گیا۔ اندھکار پر اندھکار چھایا ہوا ہے، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ اندازہ لگاؤ، اگر سمندر کے اندر ہو تو اتنا اندھیرا ہے کہ اوپر بادل کا بھی اندھیرا، اور پھر کالا سمندر ہے، اور کالے سمندر کے اوپر دو لہریں ہیں، ڈبل لہریں، اور سمندر کے اندر انسان ہیں، اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، جسے اللہ پرکاش نور نہ پردان کرے اس کے لیے پھر کوئی پرکاش نہیں۔ کتنی گہری بات ہے یہ، سمجھے کہ جو انسان ناحق دھرتی میں اپنی بڑائی جتلائے گا، پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، جو انسان ناحق دھرتی میں اپنی بڑائی جتلائے گا اللہ اسے اپنی سچائی سے اندھا کر دے گا، اپنی سچائی کے نور سے، روشنی سے اندھا کر دے گا، پھر وہ اسی پرکار کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوگا جیسے سمندر کے اندر پڑا ہوا ہے، اندھیرے پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ آنکھ تو اس کی ہوگی مگر سچائی سے اندھا ہوگا، سامنے لوگ اس کے مر رہے ہوں گے، اسے اپنی موت کا کوئی احساس نہ ہوگا، کان تو اس کے ہوں گے، دوسرے جب لوگ کسی گھر میں لوگ مرتے ہیں تو کتنے لوگ چیختے چلاتے ہیں، کان تو اس کے ہوں گے مگر ان کی آواز رونے کی سن رہا ہوگا، مگر اسے اپنی اندر کی اپنی حقیقت سے انجان ہوگا، ہیں زبان تو اس کی ہوگی مگر سچائی بولنے سے اندھا ہوگا۔ ہاں، آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتا، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتا، زبان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتا، دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتا۔ کتنی بڑی بادشاہت اللہ کی چھائی ہوئی ہے بھائی، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہیں سچائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، دھوکے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انسان سچائی کے ہوش میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سمجھ لیں بات کو، اللہ اسی کو چاہے گا جو سچائی کو سمجھنا چاہے گا، جو اللہ کی دوڑ لگائے گا، اللہ کی طرف، وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، تمہارا مالک ہے، تم اسے راضی کر کے مرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کا انعام پاؤ گے۔ اس 4 دن کی گارے مٹی کی دنیا کے پیچھے مت لگو، یہ تو کل پرسوں ختم ہونے والی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جو اس کے پیچھے لگا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ ایک مالک ہے جو راستہ کھول دیتا ہے، جو مانگو گے وہی دے گا، دنیا مانگو گے دنیا دے گا، آخرت مانگو گے آخرت دے گا، جنت مانگو گے جنت دے گا، اس کی قدرت کو پہچانو۔ ہاں، اب ذرا اس آیت پر غور کریں کہ ایک تو کالا سمندر ہے اور پھر اس پر کالی 2 لہر ہیں، لہر کے اوپر لہر، پھر آسمان میں بادل کالا ہے، کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ اب انسان سمندر کے اندر ہے، اب ایمانداری سے بتاؤ کیا اللہ کے سوا وہاں کوئی اور روشنی بھیج سکتا ہے؟ کوئی انسان وہاں روشنی بھیج سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی اگر روشنی بھیجے گا تبھی وہ اس روشنی میں دیکھ کر
چل سکتا ہے یا باہر نکل سکتا ہے، ورنہ نہیں نکل سکتا۔ اسی پرکار سے اللہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ، جن کے سامنے لاکھوں لوگ مر گئے اور مر رہے ہیں، انہیں اپنی موت کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے انہیں دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو، دنیا کبھی چھوڑنی ہی نہ ہو۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ آگاہ زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، اور سامان 100 برس کا اکٹھا کر رہا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ سامان اکٹھا کر رہا ہے، میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ لگا پڑا ہے، اور کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اور زندگی کی پل کی خبر نہیں ہے۔ کتنے مٹ گئے دنیا کی دوڑ لگانے والے، ان کی خواہش پوری نہ ہوئی، وہ چاہتے تھے دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ نے انہیں موت دے کے اٹھا لیا، اور کوئی روک نہ پایا۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، دھوکے سے باہر نکلو۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسے وہاں پر کالے سمندر میں انسان بڑا ہوا تھا، وہاں پر روشنی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اب یہاں پر روشنی کی راہ انسان کھول سکتا ہے، جو اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کی بات سنے گا، اللہ کی دوڑ لگائے گا۔ اللہ پھر یہاں بھی دنیا میں انسان اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ اسے پھر روشنی دے گا۔ جیسے سمندر کے اندر اللہ کو پکارے گا تو اللہ پھر اسے روشنی دے گا کالے سمندر میں، اسی طرح سے یہاں دنیا میں انسان اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے ویدوں میں کہا گیا، ویدوں کے اندر ویدا ہمیتم پرسم مہانتمادھتیہ ورنن، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس مہان رشی کو جانتا ہوں جو انتم مہارشی ہوگا، جو اندھکار کو پراست کر دے گا، اندھکار کو ہرا دے گا اور روشنی دکھائے گا، ایشور کی روشنی۔ وہ کون ہوگا؟ نرسنسا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، نرسنسا ہوگا۔ نر مطلب آدمی، سنسا مطلب پرشنسا کے لائق، یعنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے۔ اور محمد کا جب ارتھ نکالیں گے عربی میں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نرسنسا یعنی محمد کا مطلب وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ مما رشی ہوگا، اس میں دو میں ہیں، ایک میں کا مطلب ہے مما رشی، ایک میں کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میں کا مطلب ہے مہان رشی ہوگا جو اندھکار کو پراست کر دے گا اور دنیا کے انسانوں کو اللہ کی روشنی دکھائے گا، مگر جو دیکھنا چاہے گا وہی دیکھ پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ تو اے انسان، تو اپنے اہنکار میں، اپنی اکڑ میں اگر تو پڑا رہے گا، دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلائے گا، تو یاد رکھ موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک میں تباہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی سے جلدی، اس سے پہلے کہ جیون ختم ہونے کا سمے آ جائے، تیری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اپنے رب کی کھوج کر اور اسلام کی تحقیق کرو، اسلام کی کھوج کرو، اسلام کا صحیح علم حاصل کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اور اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچاؤ، اللہ کی سزا سے بچاؤ۔ اب اسی سورہ میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 میں دیکھیے آگے کیا کہا گیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح گڑگان کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ ہاں، اللہ کی جو ہے گڑگان، اللہ کا، اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت ہیں، اللہ کی تسبیح، اور وہ پکچھی جو پنکھ پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح، اللہ کی پوجا بھکتی کا طریقہ جانتا ہے، اللہ کے گڑگان کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ اے انسانوں، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہوتے ہو اللہ سب کو جانتا ہوتا ہے، اللہ تمہیں ہر سمے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا راج اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی اور سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے ہمیں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر۔ ہاں، روح کو شریر سے پہلے ہی نکال لے گا۔ انسان دیکھے گا کہ میں مر کے مٹی میں نہیں مل رہا، یہ تو نظر کا دھوکہ تھا، ہاں میں مر کے مٹی میں نہیں مل رہا، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، جیسے کرم کیے ہیں اب میرے ساتھ ویسے ہی برتاوا ہوگا۔ اللہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ دنیا اتنی بڑی بنائی ہے تو جہاں لوگ مر مر کے پہنچ رہے ہیں وہ دنیا کتنی بڑی ہوگی، ہیں؟ ہاں، جیسے کرم کر کے گیا وہاں پر ویسا ہی بدلہ پائے گا، اللہ کے یہاں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا کیا جائے گا۔ اس لیے بھائی ڈرو اپنے رب سے اور اللہ کی کھوج میں لگ جاؤ، جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہو، چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھو ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی جلدی سچائی کے ہوش میں آؤ، دنیا کا دھوکہ کھل جائے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔
اور وہ جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں، سچائی کو پھیلائیں اور علم حاصل کریں، اسے پھیلائیں۔ اگر ایک بار ویڈیو میں بات سمجھ میں نہ آئے تو بار بار سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر اندھیرے میں ہیں۔ اندھیرے سے روشنی دھیرے دھیرے جب آئے گی سمجھ میں، جب انسان لگاتار محنت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک دن روشنی میں آ جائے گا، پھر اس کی عقل کو پھر ہر بات سمجھ میں صحیح سے آئے گی۔ اور بھئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی باتیں، ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ جو انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے گا۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔